على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. کیا ان لوگوں نے زمین کی چیزوں میں سے اپنے معبود بنا لیے ہیں کہ وہ انہیں قیامت کے دن زندہ کریں گے؟ اگر آسمان میں اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. سو اللہ جو عرش والا ہے اس چیز سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ضرور سوال فرمائے گا. کیا ان لوگوں نے اس کے سوا معبود بنا لیے ہیں؟ آپ فرما دیجئے اپنی دلیل لاؤ. یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں اور جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اور اعراض کرتے ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کی طرف یہ وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری ہی عبادت کرو. اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے بلکہ وہ اس کے معزز بندے ہیں. وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ اسی کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں. وہ جانتا ہے جو ان کے اگلے پچھلے حالات ہیں اور وہ کسی کے لیے سفارش نہیں کریں گے بجز ایسے شخص کے کہ جس کی سفارش کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں. اور ان میں سے جو شخص یوں کہے گا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں سو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے. ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم.
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21 سے 29 ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل اور اپنے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جس میں سے لوگوں نے اپنے الہ اور معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کی شان عبدیت، یعنی وہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی غلام اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کمزور ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کرام کا وہ مشترک مسئلہ کہ جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، سو اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ شروع آیات سے یہ الفاظ فرمائے کہ لوگوں نے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو بھی اپنا معبود بنا لیا ہے زمین کی مخلوقات میں سے، ہم ینشرون، ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ قیامت کے دن انہیں زندہ کرنے پہ قادر ہوں گے۔ فرمایا یہ ان کا غلط خیال ہے کہ جب انسان فوت ہو گیا اور مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی دینے والے ملنی ہے تو وہ زندگی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دوبارہ زندہ کرنے والا نہیں ہے تو پھر یہ ان کا خیال باطل اور غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ان کی عبادت کے لائق ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ جیسے ان لوگوں کا گمان ہے کہ انہوں نے اپنے وہم اور گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں اور الہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بفرض محال ہے تو نہیں، اگر بفرض محال اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور خدا بھی ہوتا تو یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ کب سے درم برہم ہو جاتا۔ اس نظام نے ختم ہو جانا تھا، اس لیے ختم ہو جانا تھا اس لیے کہ ایک ملک کے اندر دو بادشاہوں کا نظام نہیں چل سکتا، تو بھلا ایک دنیا میں دو خداؤں کا نظام کیسے چلتا کہ ایک بادشاہ وہ اپنی مرضی کرتا اور دوسرا بادشاہ اپنی مرضی، وہ اپنے ماننے والوں کو ایک طرف لے جاتا دوسرا ایک طرف، اور آپس میں مٹھ بھیڑ ہو جاتی، مطلب جنگ و جدال ہو جاتا۔ اور میں اسی طرح اگر دو خدا ہوتے تو ایک خدا اپنے ماننے والوں کو لے کے الگ، دوسرا اپنے ماننے والوں کو لے کے الگ، اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کر گزرتے اور نظام سارا درہم برہم ہو جاتا، جسے سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دنیا میں کوئی نائب یا آپ کی کوئی اولاد ہوتی اور اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو پھر ہر الہ ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر دوسرے خدا پر چڑھ دوڑتا اور لڑائی اور جھگڑے ہو جاتے، نتیجہ یہ نظام ہی سارا ختم ہو جاتا۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، دن اپنے وقت پہ ہو رہا ہے، رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے، یہ چاند سورج ستارے موسم سردی گرمی بہار خزاں، یہ سارا کا سارا نظام جو چل رہا ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کائنات میں اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ نظام کب سے ختم ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، کائنات کی کوئی بھی چیز ہے
چاہے انسان ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھنا ہے، ہاں بھائی تو نے یہ عمل کیوں کیا ہے یا یہ کیسے کیا ہے؟ لیکن ایک میں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہوں کہ میں جو بھی کروں مجھ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، میں جو بھی کرتا ہوں مجھ سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، لیکن میں نے ساری کائنات سے سوال کرنا ہے، اور میں کہ یہ میری شان ہے، اگر اس طرح کی شان اور قدرت کا کوئی اور ہے تو تم اسے اپنا الہ اور معبود بناؤ، اگر کوئی نہیں تو پھر مانو نا کہ میں اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود ان عبادت کے لائق نہیں۔ اور آگے فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، ان دلائل کے ہوتے ہوئے بھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان اور قدرت ہے کہ میں احکم الحاکمین، میں بے پرواہ ذات، مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی بات کر سکے، فرمایا اس کے باوجود بھی اگر کسی نے اوروں کو الہ معبود بنایا ہوا ہے تو میرے پیغمبر ان سے فرماؤ ہاں تو برہانکم، پھر اس پر کوئی دلیل تو لے آؤ نا، جیسے میرے رب نے نظام کائنات بنائے ہیں تمہارے خدا نے بھی کوئی اور دنیا بنائی ہو تو لے آؤ، پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابل ہے اور اس نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ہے تو لے آؤ، نہیں تو پھر میں بھی اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے سب کے سب نے یقیناً صرف ایک ہی مسئلہ بتایا ہے جو کہ انسان کے عقل کے بھی موافق ہے اور نقل کے بھی موافق ہے، یعنی قرآن و حدیث کے بھی موافق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل لا کھڑا کیا جائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے سو اس کی بھی ویسے ہی عبادت کی جائے۔ لیکن کیا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، لوگوں میں سے اکثر وہ ہیں جو حق بات کو جانتے بھی نہیں ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں، نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، بلکہ فہم معرضون، جان بوجھ کے ضد پہ اڑ کے انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، پر میں یہ ان کی حالت ہے۔ اور پھر میرے انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں آئے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، پر میں جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے میں نے تمام تر انبیاء کرام کو ایک ہی دعوت دے کر دنیا میں بھیجا تھا، اور وہ یہ تھی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، دنیا میں جا کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ تمہاری عبادت کے لائق اور کوئی بھی ذات نہیں ہے۔ تو یہ سارے انبیاء کرام کا مشترکہ نظام اور مشترکہ تبلیغ کا نصاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، کہ میرا پیغمبر جو تمہیں منع کر رہا ہے شرک سے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء کرام کا یہی مشن رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اسی طرف ہی بلایا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، فرمائے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے اپنا نائب بنا لیا ہے، اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ تو شرم کرو نا، بھلا میں اللہ تعالیٰ کو نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا نائب تو وہ بنائے جو تھک جائے، جی، جسے نیند آ جائے، جسے تھکاوٹ ہو جائے، جس پر موت آ جائے، جس نے ختم ہو جانا ہے کہ چلو میرے بعد یہ نظام چلتا رہے، پر میں اللہ تعالیٰ تو سبحانہ ان سارے نقائص سے پاک ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ میں نے تھکتا ہوں، اور نہ میں بھول جاتا ہوں، اور نہ میں نے مرنا ہے، میں نے ختم ہونا ہے، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا اولاد بھی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں اپنا نائب بنانے کی، بل عباد مکرمون، اور جن جن کو یہ میں اللہ کا نائب بنا رہے ہیں وہ تو میرے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، چاہے فرشتے ہیں تو وہ بھی میری مخلوق ہیں، چاہے انبیاء کرام ہیں تو وہ بھی میری مخلوق ہے، اس کے علاوہ اور جتنے بھی کچھ جن جن کو میں اللہ کے علاوہ چھوڑ کر تو ان کی عبادت کر رہے ہو، تو فرمایا وہ تو سارے میرے بندے ہیں بھائی، وہ تو ساری میری مخلوق ہے۔ بھلا جو خود پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے مقابل کیسے آ سکتے ہیں؟ بھلا جو خود میں اللہ کی محتاج ہے، جو خود محتاج ہو، بھلا ساری کائنات کا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید، اور دوسری طرف جو ہے یہ دلائل بیان فرمائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے،
صرف میں ہی اللہ تعالیٰ ہی ہوں جو تمہاری عبادت کے لائق ہوں۔ اور آخری آیت میں فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کیا کرو، میں ہی تمہارا خدا اور معبود ہوں، فرمایا فَكَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ایسے آدمی کی جزا میں اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھی ہے۔ اور یہ جہنم کذالک نجزی الظالمین، ایسا ظالم آدمی جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر خود عبادت کروانے پہ اپنے آپ کو لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے کہ آئیں اور جناب میرے نام کی عبادت کریں اور مجھے سجدے کریں اور میں ہی تمہیں سب کچھ دینے والا ہوں، آئیں اور مرادیں پائیں اور جناب جو دل میں لے کے آئیں وہ ساری مرادیں پوری ہو کے جائیں۔ فرمایا یہ سب بکواس کرتے ہیں، صرف میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا وہ دربار ہے کہ جس پہ آئیں اور ساری مرادیں پوری کروا کے جائیں، آئیں مانگے میں اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کروں گا۔ فرمایا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو کسی کی مرادیں پوری کرے اور کسی کی حاجات کو پورا کرے۔ فرمایا جب سب کچھ کرنے والا میں اللہ تعالیٰ ہوں تو پھر تمہاری عبادت کے لائق بھی صرف میں اللہ تعالیٰ ہی ہوں۔